ایجوکیشنسٹ ہیں بنیامین سیموئل بلوم صاحب. انہوں نے ایک ماسٹری لرننگ, اس کی تھیوری کا نام کیا ہے؟ ماسٹری لرننگ. لرننگ کو ماسٹر کرنا, لرننگ پروسیس میں کیا چیز گین کرنی؟ ماسٹری گین کرنی. تو انہوں نے ایک تھیوری دے دی اور اس تھیوری کو کہتے ہیں پھر بلوم ٹیکسانومی. ان سے پہلے اس ڈسکرپشن کو تھوڑا اٹینٹیولی سنیے گا. ان سے پہلے یا ان کے ہم اثر جتنے بھی ایجوکیشنسٹ تھے تو انہوں نے ایک چیز پہ کام کیا تھا کہ ہاؤ وی لرن, ہم کس طریقے سے سیکھتے ہیں. مثال کے طور پر جان ڈیوی تھا, تو جان ڈیوی ایک ایجوکیشنسٹ تھا. انہوں نے کہا لرننگ از دا ریکنسٹرکشن آف ایکسپیرئنسز. آج ہم ایک چیز سیکھ لیتے ہیں, اس کے بیس پر کل ایک نئی چیز سیکھ لیتے ہیں, پھر ایک نئی چیز سیکھتے ہیں. اس کو کہتے ہیں ریکنسٹرکشن آف ایکسپیرئنسز. آج بچے نے اے سیکھ لیا, پھر بی سیکھ لیا, پھر سی سیکھ لیا, پھر ایپل سیکھ لیا, آئی ایٹ این ایپل سیکھ لیا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ریکنسٹرکشن آف ایکسپیرئنسز. آج ایک چیز کو آبزرو کرتے ہیں, اس کے بیس پر پھر نئی چیز سیکھتے ہیں. یہ تو تھی بات کس کی؟ جان ڈیوی صاحب. تارنڈائک صاحب سے کس نے پوچھا لرننگ, تو انہوں نے کہا کہ ٹرائل اینڈ ایرر ہوتی ہے. پہلے ہم غلطیاں کرتے ہیں جب کوئی چیز سیکھتے ہیں, ود دا پیسج آف ٹائم نمبر آف ایررز جو ہے وہ کم سے کم ہوتے چلے جاتے ہیں. ہم جب کوئی چیز سیکھتے ہیں تو سیکھنے سے نہیں ہوتا, اصل میں ہم نمبر آف ایررز کو کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ کم کر رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر پہلے بچے کو کہتے ہیں تو لکھے, تو اے سے کر کے لکھ لے گا. اب ہم کہتے ہیں اس بچے نے سیکھ لیا, اب دوسری دفعہ ایرر تو اے سے کر کے پھر کر لیا, پھر کر کے یہاں تک پہنچ گئے. ود دی پیسج آف ٹائم ہم کیا کرتے ہیں؟ نمبر آف ایررز کو کم کرتے ہیں. پہلے جب سیکھتے ہیں نمبر آف ایررز زیادہ ہوتی ہیں, ود دی پیسج آف ٹائم لرننگ ایرر جو ہے کم سے کم ہوتی ہے. جب ایررز ختم ہو جاتے ہیں تو آپ نے وہ چیز سیکھی. اس کو کیا کہتے ہیں؟ تارنڈائک صاحب کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں لرننگ. پھر ایک اور ہے فروبل صاحب ہیں, تو فروبل صاحب کہتے ہیں کہ جب بھی آپ بچوں کو پڑھائیں گفٹس کے ذریعے, کے جی کا لفظ سنا ہے؟ کے جی کا, کے جی کلاس ہوتے ہیں. کے جی اسٹینڈس فار وٹ؟ کینڈر گارڈن. کینڈر گارڈن کے بچوں کا گارڈن, بچوں کا گارڈن, جہاں پہ جس طرح گارڈن کے اندر پھول کھلتے ہیں اس طرح اسکول کے اندر بچے کھیلتے ہیں. آپ نشو نما کریں گے, یہ کھیلیں گے, اس وجہ سے کے جی اس کو کہتے ہیں کینڈر گارڈن. تو یہ فروبل صاحب نے کہا کینڈر گارڈن کا کنسیپٹ اسی بندے نے دیا تھا, فروبل صاحب نے. وہ کہتے ہیں کہ بچوں کو آپ کھیل کود سے پڑھائیں اور پریکٹیکل چیزیں پڑھائیں. گفٹس, انہوں نے فروبل گفٹس کا لفظ استعمال کیا کہ بجائے اس کے کیا کہتے ہیں فین, بجلی وغیرہ, یہ جو آپ ان کو پریکٹیکلی چیز کر کے دکھائیں کہ بیٹا یہ چیز ہے. مارکر ہے تو اس پہ لیکچر دینے کی بجائے بچوں کو مارکر دینے کے بیٹا یہ چیز ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ فروبل گفٹس. اس طریقے سے بچے سیکھتے ہیں. آخری والا بندہ جو ہے پاولوف صاحب تھے. ان سے کسی نے پوچھا لرننگ کیسے ہوتی ہے, انہوں نے کہا جہاں پر سٹیمولس اور رسپانس ہوتے ہیں. سٹیمولس اور رسپانس مطلب اگر انسینٹیوز آپ کے پاس نہ ہوں تو آپ دل جمی کے ساتھ کام نہیں کرتے. لیکن اگر آپ کو پتا ہو اتنے مارکس لوں گا تو یہ میڈل ملے گا, اتنے مارکس لوں گا انجینئر بنوں گا, اتنے مارکس لوں گا پھر ڈاکٹر بن جاؤں گا, اتنے مارکس لوں گا پی ایم ایس سی ایس ایس میں چلا جاؤں گا, یہ انسینٹیوز بندے کو موٹیویٹ کرتی ہے لرننگ کے لیے. یہ پاولوف صاحب کی بات تھی. مطلب جہاں پر انسینٹیوز نہیں ہوں گے وہاں پہ لرننگ نہیں ہوگی. ان سب نے کہا ہاؤ وی لرن. مین فوکس کس چیز پہ تھا؟ ہاؤ وی لرن. ہر بندے نے اپنا اپنا آئیڈیا دے دی کہ اس طریقے سے سیکھیں. جبکہ سیموئل بلوم صاحب نے اسی وجہ سے مشہور ہو گیا. انہوں نے کہا نہیں, اس بات کو چھوڑ دے, اس پہ بڑا کام ہو چکا ہے, اس پہ کام کر لیتے ہیں کہ وٹ وی لرن. پہلے ہم کیا سیکھتے ہیں, پھر کیا سیکھتے ہیں, پھر کیا سیکھتے ہیں, پھر کیا سیکھتے ہیں. تو انہوں نے سٹیجز یا سٹیپس دے دیے کہ اس طریقے سے لرننگ ہوتی ہے. انہوں نے سٹیجز بتا دیے. پہلے بچوں کو آپ یہ چیز وٹ, پھر آپ یہ چیز کرائیں گے, پھر آپ یہ چیز کرائیں گے, پھر آپ یہ چیز کرائیں گے, تو پہنچ جائیں گے کس چیز کی طرف؟ ماسٹری لرننگ. لفظ آپ کو مسنگ لگے گا نا, لیکن انہوں نے نام ہی یہی دیا ہے ماسٹری لرننگ. ماسٹری ان لرننگ ہونا چاہیے تھا, آف لرننگ ہونا چاہیے تھا, لیکن نام ہی یہی ہے ماسٹری لرننگ. سو اس طریقے سے بچہ میکسیمم
اپنی पोटेंशियल के हिसाब से सीख सकेगा. सो इनका काम किस चीज़, मेन फोकस किस चीज़ पे था? What to do rather than how we learn. उनको उस पर ऑलरेडी काम हो चुका, इसी वजह से ये बंदा मशहूर भी हो गया. इन्होंने एक टेक्सोनॉमी पेश की. क्या चीज़ पेश की? ब्लूम तो बंदे का नाम था. टेक्सोनॉमी कहते हैं, जो साइंस वाले साथी हैं वो बता दे शाबाश, टेक्सोनॉमी किसे कहते हैं? या क्लासिफिकेशन को कहते हैं. ठीक है, नेमिंग, डिस्क्रिप्शन या क्लासिफिकेशन को क्या कहते हैं? टेक्सोनॉमी कहते हैं. तो इन्होंने एक टेक्सोनॉमी पेश की, और टेक्सोनॉमी का लफ्ज़ सबको पता है, सिर्फ मैं बता दूं. सॉरी, टेक्सिस मीन्स अरेंजमेंट, और नोमोस किसे कहते हैं? साइंस को. सो साइंस ऑफ अरेंजमेंट, चीज़ों को तरतीब से करने का नाम को क्या कहते हैं? टेक्सोनॉमी कहते हैं. चीज़ों को तरतीब से रखना. एक लॉजिकल आर्डर, दो आर्डर्स होते हैं, एक लॉजिकल आर्डर है, एक क्रोनोलॉजिकल आर्डर है. जब आप 1 2 3 के हिसाब से डेट वाइज रखते हैं, नंबर के हिसाब से लिखते हैं, तो इसको क्रोनोलॉजिकल आर्डर कहते हैं. और जब वैसे ही कोई चीज़ के तुक बन रहा हो, उस तुक के हिसाब से आप रख लेते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? लॉजिकल. किस चीज़ का सेंस बनता हो तो उसको क्या कहते हैं? लॉजिकल आर्डर. तो इन्होंने लॉजिकल और क्रोनोलॉजिकल दोनों आर्डर दे दिए. अब टेक्सोनॉमी के पेयर फर्दर इन्होंने बता दिया कि क्या है? कैटेगरीज. और कैटेगरीज को क्या नाम दे दिया? डोमेन्स. इस वजह से जिस तरह के मैडम ने कहा, कितने डोमेन्स हैं ब्लूम टेक्सोनॉमी के? 3 डोमेन्स हैं. अब वो 3 डोमेन्स कौन कौन से हैं? एक को क्या कहते हैं? कॉग्निटिव डोमेन. एक है अफेक्टिव डोमेन, और एक है साइकोमोटर डोमेन. ब्लूम ने जो काम किया, तो मैं बेसिकली उन्होंने 2 पे काम किया था, तीसरे वाले में खुद मौजूद नहीं था. एक को आप देखिए, ब्लूम एंगलहार्ट, फर्स्ट, हेलग्राफ और वगैरह वगैरह ये बंदे थे. दूसरे वाले में होते, तीसरे वाले नहीं थे. अच्छा, इनका मेन फोकस क्या था? अब ज़रा वो चीज़ सुनिएगा. अकॉर्डिंग टू ब्लूम 3 किस्म के लर्निंग करता है इंसान. कितने किस्म के? या तो वो नॉलेज गेन करता है, पाकिस्तान कब आज़ाद हुआ था, इस्लाम कैसे फैला, ये है नॉलेज वाली. सो या तो बच्चा आपके पास जब आता है तो वो नॉलेज गेन करता है. उस नॉलेज वाले डोमेन को क्या नाम दिया उन्होंने? कॉग्निटिव डोमेन, मेंटल डेवलपमेंट. दूसरा ये है कि बाज़ औक़ात हम नॉलेज नहीं देते बल्कि अखलाकियात पे फोकस करते हैं. किस चीज़ पर? अखलाकियात पर. बेटा ऐसा नहीं करते, ऐसी बातें नहीं करते, ऐसी मिसाली नहीं दी जाती, वगैरह वगैरह. जब इस तरह से आप बात करते हो तो वो अखलाकियात वाला जो बिहेवियर पर्सपेक्टिव है, तो उसके लिए कौन सा डोमेन है? अफेक्टिव डोमेन. इसको इफेक्टिव ना पढ़िएगा, अफेक्टिव अफेक्शन से निकला है, मोहब्बत, प्यार मोहब्बत से निकला है. इफेक्टिव यूजफुलनेस से है. फिर है साइकोमोटर डोमेन. बाज़ औक़ात टेक्निकल कॉलेजेस आपके पास होते हैं जहाँ पे नॉलेज की बजाय स्किल्स दी जाती है. नॉलेज की बजाय क्या चीज़ दी जाती है? स्किल्स दी जाती है. तो स्किल्स वाले जो एरिया है, तो उसको कौन से डोमेन का नाम दिया गया? साइकोमोटर. तो अब अगर आप बच्चे से कहते हैं कि बेटा ABCDEFG कौन सा डोमेन है? एक्सेलेंट. ठीक है. फिर बच्चे को कहते हैं कि बेटा जब आप क्लासरूम के अंदर एंटर हो तो आपने नॉकिंग करनी है, कौन सा डोमेन है? एक्सेलेंट. फिर आप कहते हैं बेटा ए से लिखा जाता है, आप ए से मार्कर को पकड़ेंगे, फिर ए से करेंगे, कौन सा डोमेन है? साइकोमोटर. स्किल्स है ना. सो आपने सबक भी सिखानी है, कॉग्निटिव डोमेन. आपने अखलाकियात भी सिखानी है बच्चे को, और आपने स्किल्स भी देने हैं. तो ये 3 एरियाज आप ही के ज़िम्मे हैं बच्चे के. अब इन्होंने बाकायदा क्लासिफिकेशन भी कर दी और फिर स्टेप्स भी बताइए कि कॉग्निटिव डोमेन को किस तरह से हासिल किया जाता है, अफेक्टिव को किस तरह से हासिल किया जाता है, और साइकोमोटर को किस तरह से हासिल किया जाता है. अगर आप चाहते हैं कि मास्टरी लर्निंग हो, कौन सी लर्निंग हो? बेहतरीन जगह तक बंदे को पहुंचाना है, तो फिर आपने इन स्टेप्स को फॉलो करना है. अब देखते हैं ये जो 3 डोमेन्स हैं ब्लूम टेक्सोनॉमी के. कॉग्निटिव नॉलेज से शुरू होता है. सबसे पहले कौन सा है? दूसरा कौन सा है? कंप्रेहेंशन. तीसरा कौन सा है? चौथा
دین لکھا ہوا ہے سر، آپ لوگ ہی بولے ہیں، وہ بیچارے تو اکیلے نہیں، انہوں نے بلوم کا کیا نام دیا کہ آپ لوگ ادھر لکھا ہوا ہے. اچھا سوری. اچھا اب بتا دیں شاباش. نالج کمپریہنشن، آپ بھی بولیں سر. یہ ہے کاگنیٹیو ڈومین. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو لوئسٹ پلیس ہے وہ کون سا ہے، ہائیسٹ کون سا ہے. تو آپ نے بچوں کو صرف نالج نہیں دینا ہے بلکہ کہاں تک پہنچانا ہے، ایویلیویشن تک پہنچانا ہے. آج اسی پہ بات ہوگی کہ نالج کیسے دی جاتی ہے، کمپریہنشن کیسے دی جاتی ہے، اپلیکیشن کس طرح سے کرائی جاتی ہے، انالیسس کس طرح، سنتھسس اور ایویلیویشن کس طرح سے کی جاتی ہے. پھر اگر آپ نے اخلاقیات سکھانے ہیں بچے کو تو پھر ایک کاگنیٹیو ڈومین کو آپ چھوڑ دیں گے، کہاں پہ جائیں گے، افیکٹو کی طرف. پھر آپ ریسیونگ کس طرح سے کریں گے، رسپونڈنگ کس طرح سے کریں گے، ویلبنگ کس طرح سے کریں گے، آرگنائزنگ کس طرح سے کریں گے اور کیریکٹرائزیشن کس طرح سے کریں گے. ٹھیک ہے. اگر آپ نے سائیکوموٹر ڈومین پہ فوکس کرنا ہے، مطلب اسکل سکھانی ہے، پھر آپ نے پرسیپشن ہے، سٹ ہے، گائیڈڈ رسپانس ہے، پھر میکینزم ہے، پھر کمپلیکس ورڈ رسپانسز ہے، ایڈیپٹیشن ہے اور آرگنائزیشن. یہ الفاظ کو آپ کو عجیب سے لگیں گے، لیکن انشاءاللہ we'll discuss these things in details. Then I am 100% sure that you will be able to teach to the people that what's this thing. لیکن شرط یہ ہے کہ آپ لوگ غور سے سنیں، آپ لوگ مجھ سے سوالات کریں تاکہ آپ کو اس کی سمجھ آ جائے. سر از اٹ کلیئر؟ آپ لوگ توجہ سے سنیں. سر دیکھیں، ایک چیز ہوتی ہے پروفیشنل ٹیچر بننا، ایک ہے صرف ٹیچر بننا. ٹیچر سب ہوتے ہیں لیکن آپ کو ٹیچنگ آتی ہے کہ نہیں، دیٹس دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. ڈرائیور سب ہوتے ہیں نا، لیکن جس کو ڈرائیونگ آتی ہو تو اس کی زیادہ ویلیو ہوتی ہے. تو ٹیچر تو سب ہوتے ہیں لیکن جس کو ٹیچنگ آتی ہو. اس طرح سے اگر درزی کے پاس آپ سب کے پاس کپڑے لے کر جاتے ہیں سلوانے کے لیے، پروفیشنل بندے کے پاس لے کر جاتے ہیں. گاڑی آپ کی خراب ہو جاتی ہے، ہر میکینک کے پاس نہیں جاتے، پروفیشنل کے پاس لے کر جاتے ہیں. سو یہی چیز آپ کو پروفیشنل بنائے گی تو آپ پروفیشنل چیزیں سیکھیں گے. تو سو ہوپ فلی یو ول پارٹیسپیٹ. ٹھیک ہے. جتنے سوالات آپ کر سکتے ہیں مجھے خوشی ہوئی.